السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورہ زمر ہے، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 52 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا عبادی، اے بندو میرے، اے میرے بندو، الذین، وہ لوگ، اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اوپر اپنی جانوں کے، لا تقنطوا، نہ مایوس ہو جاؤ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی لوگوں کو کہہ دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کوئی اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، زمین و آسمان کے خلا کو تو گناہوں سے بھر دے اور پھر سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور یہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ جب لوگ جو ہے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی جگہ ان کو معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کہ انسان جو ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے، بخشش سے، معافی سے فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ تو توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر، بخش دیتا ہے، الذنوب، تمام گناہ، جمیعا، سب کے سب۔ اللہ سے انسان جو ہے جب معافی مانگتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ، بے شک وہ اللہ، هو الغفور، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَأَنِیبُوا، اور رجوع کرو، لوٹو، الی ربکم، طرف اپنے رب کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر، جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے دینوں کو، جھوٹے مذاہب کو، جھوٹے اسلاموں کو، جھوٹے فرقوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کا دین جو ہے، اللہ کا دین جو ہے اس کی طرف لوٹو، اپنے رب کے دین کی طرف لوٹو۔ رب کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کے دین کی طرف لوٹو۔ وَأَسْلِمُوا، اور جھک جاؤ، لہو، واسطے اس کے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کرو، من قبل، اس سے پہلے، این یاتیکم، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس، العذاب، خاص عذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تمہارے گناہوں، نافرمانیوں، سرکشیوں، کفر و شرک، منافقت کی وجہ سے تم پر جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے، اس سے پہلے، عذاب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے دین پر چلتے ہوئے، اس کے سامنے جھکتے ہوئے اس سے معافی مانگو۔ ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا اور تم نے اس عذاب سے پہلے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ کے حکموں کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کے قرآن کے فیصلوں کو نہیں مانا، ان پہ عمل نہیں کیا،
تو اب عذاب آنے پر جو ہے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس عذاب آنے سے پہلے پہلے جو ہے اللہ سے معافی مانگ لو۔ واتبعوا، اور پیچھے چلو، احسن، سب سے اچھی بات کے، ما جو انزلا اتارا گیا ہے، الیکم طرف تمہاری، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ سب سے اچھی بات جو ہے وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس سب سے اچھی بات کی جو ہے تم اتباع کرو، پیروی کرو، اس سب سے اچھی بات جو ہے اس کے پیچھے چلو۔ اور یہی بات جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، جو ہر مولوی جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس سب سے اچھی بات جو ہے اللہ فرماتے ہیں اتبعوا احسن ما انزل الیکم، پیچھے چلو اس سب سے اچھی بات کے جو اتاری گئی طرف تمہاری، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اس رب کی کتاب کو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی زمین پر بنائی ہوئی کتابیں جو ہیں فرقوں کی، ان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ جو 72 فرقے ہیں، جن میں سے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ساری دنیا کے مسلمان جو ہے متفق اور متحد ہو جائیں۔ اور اگر مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کے قرآن کی پر ہو سکتا ہے۔ فرقے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ ہر فرقے کی کتابیں اپنے اپنے جو ہے انداز سے ہیں، اور دوسرا فرقہ جو ہے پہلے فرقے کی کتابوں کو نہیں مانتا۔ اس لیے امت جو ہے کسی فرقے کے بنائے ہوئے دین یا مذہب پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی فرقے کے بنائے ہوئے دین جو ہے، مذہب جو ہے، اس پر یہ امت مسلمہ جو ہے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آسمانی کتاب ہے، اللہ کا قرآن۔ اس پر ساری دنیا جو ہے وہ متفق اور متحد ہو سکتی ہے۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، این یاتیکم، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے چلو سب سے اچھی بات کے جو اتاری گئی ہے طرف تمہاری، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ انا احسن الحدیث کتاب اللہ۔ سب سے اچھی باتوں میں سے اگر کوئی بات اچھی ہے تو وہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ ہی۔ اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کی اس آسمانی کتاب کو دنیا کے کلاموں، دنیا کی کتابوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی جس طرح اللہ اپنی مخلوق میں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ ہے، اس طرح اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب دنیا کی تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے دھڑلے کے ساتھ، جہالت کے ساتھ ہم جو ہے نہیں مان رہے ان باتوں کو۔ اپنی کتابیں، اپنے مذاہب جو ہے ان کو ہم جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے سب سے اچھی بات جو ہے اس کی پیروی کرو، اس سے جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس خاص عذاب، بغتتاً، اچانک، رب کے اچانک عذاب سے آنے سے پہلے پہلے سب فرقوں کی کتابوں کو، سب مذاہب کو چھوڑ کر آسمانی کتاب جو ہے اس کے پیچھے چلو، جو یہ کہتی ہے وہ کرو۔ یاد رکھیے گا، دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے کرنے کا اور نہ کرنے کا حکم دیا۔
اور کرنے والے حکموں پر عمل کر کے دکھایا، یہ ہے دین۔ جو آپ نے فرمایا کرنے کے لیے اور جو آپ نے کر کے دکھایا، یہ ہے دین۔ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کرنے کا حکم نہیں دیا اور کر کے نہیں دکھایا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایک مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں بڑا زور لگا رہا تھا، 11ویں شریف کے بارے میں بہت زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا 11ویں کی تعریف میں۔ تو ایک میرا جیسا جو ہے پاگل بھی بیٹھا تھا جمعے کے اندر۔ اس نے جمعے کے بعد مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب جی آج تو آپ نے کمال کر دی، 11ویں شریف کی اتنی صفات آپ نے بیان کر دی ہے کہ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی اتنی سنی نہیں ہے۔ ذرا ایک مسئلہ مجھے بتا دیجیے 11ویں شریف کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے ہر عمل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ تو بس یہ مجھے بتا دیجیے کہ نبی علیہ السلام کا 11ویں شریف پکانے کا کھلانے کا طریقہ کیا تھا۔ اب وہ مولوی جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے 11ویں شریف پکائی ہی نہیں، نہ کھائی ہے نہ کھلائی ہے، تو نبی کا طریقہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا، جتنی مرضی تعریفیں کرنے ہو اپنے گھڑے ہوئے مسئلوں کی، جب تک وہ مسئلہ جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری نہ ہو، آپ کا اس پہ عمل نہ ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ اجر و ثواب کے لیے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال، جناب نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ علی جہاں بھی اونچی قبر دیکھے اس کو زمین کے برابر کر دے، اور جہاں بھی کوئی مورتی تصویر دیکھے اس کو مٹا دے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے شرک پیدا کرتی۔ اب جو آج جو کچھ مزاروں پر ہو رہا ہے، اور مزاروں والوں کو، قبروں والوں کو داتا صاحب یا فلاں صاحب کے لقب دیے جا رہے ہیں، کیا یہ نبی علیہ السلام نے لقب دیے تھے کسی کو؟ کیا نبی علیہ السلام نے کوئی پکی قبر بنانے کا حکم دیا تھا؟ ہم اپنی مرضی کا دین بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ کیا نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہے کہ پکی قبریں بنا کر اس پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس پر میلے لگاؤ، اس پر چمٹے بجاؤ، اس پر جو ہے گھنگریاں باندھ کر ڈانس کرو؟ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ یہ مزاروں پر جو ہے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، شرک کیا جاتا ہے، کیا نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا؟ کیا نعوذ باللہ آپ نے کچھ کر کے دکھایا مزاروں پر؟ کسی مزار پر نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے کچھ کیا ایسا کام جو ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، دین جو ہے اس چیز کا نام ہے جو آپ نے فرمایا، حکم دیا، اور نمبر 2 اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، وہ دین ہے۔ جو نہ آپ کی زبان مبارک نے فرمایا ہے اور نہ آپ نے وہ عمل کیا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہو سکتی ہے، وہ کفر و شرک ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے حکم جاری ہوا ہو اور آپ نے اس حکم پر خود عمل کر کے دکھایا ہو، اس کا نام ہے دین۔ نبی علیہ السلام نے کوئی قبر جو ہے پکی نہیں بنائی، کسی کے قبر پر جو ہے میلہ نہیں لگایا، کوئی گھنگریاں باندھ کر کوئی ڈھول یا کوئی ڈانس نہیں کرائے، نعوذ باللہ، یہ نبی علیہ السلام کی شان نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں کروایا۔ بلکہ حدیث ہے، جناب علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ علی جہاں بھی قبر دیکھے، اونچی قبر دیکھے، اس کو برابر کر دے،
اور جہاں بھی کوئی مورتی یا کوئی تصویر دیکھے اس کو مٹا دیں۔ اب حدیث موجود ہے آپ کا فرمان، لیکن ہم اس کے الٹ بالکل کر رہے ہیں، اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ مزار بنا کر چادریں چڑھانے کا حکم دیا ہو، ان پر جو ہے دیگیں اور جانور اور چڑھاوے چڑھانے کا حکم دیا ہو۔ نہ قرآن میں کوئی حکم ہے، نہ حدیث میں کوئی حکم ہے۔ بالکل 100% الٹ چل رہے ہیں ہم فرقوں والے، اور دنیا کو جو ہے اللہ کے آسمانی دین اور نبی علیہ السلام کے فرمان و عمل کے بالکل الٹ لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دین کی سب سے اچھے دین کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس سے پہلے کہ خاص عذاب اچانک آ جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم سمجھ ہی نہ سکو، تمہیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ ہوا کیا ہے، کس طرح ہم پر تباہی آ گئی ہے۔ اللہ کا عذاب آنن فانن آئے گا، ایک لمحے میں آ جائے گا۔ وہ پچھلے سال کا واقعہ جو ہے، وہ جو پانی کا جو آسمان سے بادل پھٹا تھا اور بے بہا پانی جو ہے پہاڑوں پر گرا اور پتھر جو ہے بہا کر لے گیا، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، لوگ جو ہے اس پانی میں بہہ گئے، سب مر گئے۔ وہ ایک لمحے میں اللہ کا عذاب جو ہے سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ فرمایا ان تقولا، یہ کہ کہے نفس کوئی جان، یا حسرتا اے افسوس، اللہ اوپر اس کے ما فرط تو جو میں نے زیادتی کی، فی جنب اللہ ہے بیچ حق اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کوئی بات نہیں سنے گا، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر جو ہے یہ پچھتاوے نہیں قبول ہوں گے کہ میں نے کاش جو میں نے اللہ کے حق میں زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے، نافرمانی کی ہے اس کے قرآن کے حکموں کی، مجھ پر افسوس ہے کہ میں یہ نہ کرتا۔ اس افسوس کو جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر توبہ کا دروازہ بند، عذاب سے پہلے دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے، روح نکالنے والے فرشتے آ جائیں، یا اللہ کا کوئی عذاب آ جائے کسی شخص پر یا قوم پر، پھر وہ توبہ کریں تو وہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ عذاب کے شروع ہوتے ہی، موت کے لمحات شروع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون نے جب غوطے کھانے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے گالا اس کے منہ ٹھوسا اور فرمایا الآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد کنت من قبل، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنیا پھرتا تھا اللہ کا۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، یا مرنے والے کی موت کی گھڑیاں جو ہے، نزع کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں اس وقت جو ہے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ لاؤ جی 2 بکرے کالے لاؤ جی ذبح کرو جی، جان نہیں نکل رہی، مولوی کو بتاؤ بناؤ جی سورت بتاؤ، بلا کر لاؤ جی سورہ یاسین پڑھے، جان نہیں نکل رہی۔ اب کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا، اب وہ پکڑ میں آ گیا ہے، اب اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نوح علیہ السلام کا جب بیٹا جو ہے دیروں کی زد میں آ گیا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ میرا بیٹا جو ہے میرے اہل میں سے۔ اللہ نے فرمایا نوح یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل درست نہیں تھے، اس کا ایمان بھی درست نہیں تھا۔
اور اے نوح یاد رکھ میں تجھے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہ کرنا کافر کے بارے، کسی کافر کے بارے میں، بیٹا ہو یا کوئی بھی، میں پیغمبری چھین کر تجھے جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام بھی بے بس ہیں اپنے بیٹے کے لیے، جب اس کو لہروں نے گھیر لیا ان کے بیٹے کو، نوح علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ نے جھڑک کے بٹھا دیا کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح آئندہ اگر ایسا سوال کیا مجھ سے تو میں جاہل بنا دوں گا، پیغمبری چھین لوں گا تو اس سے واپس۔ تو جب اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ اس وقت غضبناک ہوتے ہیں، اللہ اس وقت تک ہے وہ رحیم و شفیق نہیں ہوتے۔ جب کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی گروہ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ غضب میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، وہ کسی کی فریاد قبول نہیں کرتے۔ نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اللہ کا پیغمبر؟ ان کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انی اعیذک ان تکون من الجاہل فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے مت سوال کرنا مجھ سے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، بلکہ میں جاہلوں میں شامل کر دوں گا، پیغمبری چھین کر جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ تو جب اللہ کی پکڑ کا وقت آ جائے، پھر کوئی بکرے ذبح کر لو، اونٹ ذبح کر لو، یاسین پڑھ لو، کچھ نہیں فرق پڑتا، توبہ کا اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تقول نفس، یہ کہ کہے کوئی جان یا حسرت ہے افسوس، اللہ اوپر اس کی ما فرت، تو جو میں نے زیادتی کی، افراد و تفرید اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو میں نے زیادتی کی، فی جنب اللہ، بیچ اللہ کے حق کے، جو میں نے اللہ کے حق میں اس کی توحید میں شرک کیا، میں نے مزاروں کو پوجا، میں نے غیر اللہ کی عبادت کی، میں نے کسی کو جو ہے داتا بنا لیا، کسی کو شرک بنا لیا۔ فرمایا اس حسرت والے دن سے جب اللہ تعالیٰ ہر التجا کو رد کر دے گا اور انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہے گا، اس سے پہلے جو ہے اپنی اصلاح کر دے گا، اللہ کے قرآن کے فیصلوں کے سامنے جھک جائے، مان لے ان کو۔ جب پکڑ شروع ہو گئی پھر جو ہے کوئی قبول نہیں ہوگی۔ وَإِن كُنتُ، اور بے شک تھا میں لَمِنَ السَّاخِرِينَ، البتہ حقیقی مذاق اڑانے والوں میں سے۔ اگر اللہ کا عذاب دیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اللہ کے حق میں زیادتی کی ہے، اس کی توحید میں نے جو ہے غیروں کو شامل کیا، شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا، منافقت کا ارتکاب کیا، تو وہ وقت نہیں ہے پچھتانے کا۔ وہ بے شک جو ہے وہ تسلیم کر لے، افسوس کر لے کہ مجھ پر افسوس کہ میں نے اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اللہ کے ساتھ مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گیا تھا، تو اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب افسوس اور حسرت کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور تقولا، یا کہے کوئی جان، لو اگر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہدانی، ہدایت دے دے مجھ کو، لکنت، البتہ میں ہو جاؤں گا، من المتقین، حقیقی پرہیزگاروں میں سے۔ جب اللہ کا عذاب شروع ہو جائے اس وقت وہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دے دے تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤں گا، وہ ہدایت کا وقت نہیں ہے، وہ پکڑ کا وقت ہے۔ اب پکڑ کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب جو ہے ہدایت کا وقت ختم ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی عمل جو ہے اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اور تقولا، یا کوئی جان کہے، ہی نہ جس طرح وہ دیکھے العذاب، خاص عذاب کو، لو کاش
انا لی کہ بے شک ہو واسطے میرے کرتن لوٹ کر جانا، واپس جانا دنیا میں، فاکون پس میں ہو جاؤں گا من المحسنین حقیقی نیکی کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کہے گا کاش مجھے اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج دے تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، وہ وقت نہیں ہے اس کی التجا کے قبول کرنے کا۔ اللہ کسی کو دنیا میں واپس نہیں بھیجے گا، جو چلے گئے دنیا سے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اب جو چلے گئے ہیں اب ان کا جو ہے حساب و کتاب کے مطابق جو ہے ان کی جزا سزا شروع ہے قبروں کے اندر۔ اللہ کا عذاب دیکھ کر، موت کے فرشتے دیکھ کر، موت کی گھڑیاں دیکھ کر جو ہے پھر انسان کا پچھتانا، حسرت کرنا، افسوس کرنا، خواہش کرنا کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو میں ہدایت پا لوں گا، پرہیزگار ہو جاؤں گا، اس وقت جو ہے یہ کوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا تحقیق آئی تھی تیرے پاس آیاتی میری آیتیں۔ اے انسان تو یہ باتیں کیوں کرتا ہے کہ مجھے اللہ ہدایت دے تو میں یہ ہو جاؤں، مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں نیک ہو جاؤں، کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا تیرے پاس جو ہے ہماری آیتیں دنیا میں نہیں آئی تھی؟ قرآن جو ہے تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ اب تو جو ہے بناوٹی حسرتیں کیوں کر رہا ہے؟ جب تیرے پاس قرآن آیا تھا دنیا میں تو نے اس کو کیوں نہیں سمجھا تھا؟ فَكَذَّبْتَ پس تو نے اس قرآن میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، ان کو جھوٹ کہہ کر چھوڑ دیا تھا، ان کو ناقابل عمل کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، اس کافروں کے نظام شیطانی جمہوریت کے بغیر جو ہے ہمارا نظام نہیں چل سکتا، ہماری حکمرانی نہیں چل سکتی، ہماری لوٹ مار نہیں چل سکتی، ہماری بدماشی نہیں چل سکتی۔ تو نے میری آیتوں سے کچھ اخذ نہیں کیا بلکہ ان کو جھٹلایا تو نے کہ اللہ کے دین کے ذریعے تو یہ لوٹ مار ہوگی نہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ کی ریاست کے حکمران ہیں، نہ صحابہ کرام کے گھروں میں کوئی مال و دولت ہے جو نبی علیہ السلام کے گھروں میں کوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 مہینے میں ہمارے گھر میں جو ہے چولہا بھی نہیں چلتا تھا۔ نبی علیہ السلام بس نبی سے گھر تشریف لاتے، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں عرض کرتی اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو آج روزہ ہی صحیح، اور اگر کھجوریں ہوتی تو میں کھجوریں پیش کر دیتی اور پانی بھی پیش کرتی نبی علیہ السلام کی خدمت۔ نہ نبی علیہ السلام کے گھر جو ہے دولت سے رزق سے بھرے ہوئے تھے، نہ صحابہ کرام کے۔ آج جعلی علماء اور فتنے جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک مولوی مفتی جو ممبر ہے کسی اسمبلی کا جو ہے اس پر کم از کم 10 لاکھ روپے ایک مہینہ جو ہے اس پر خرچ اٹھ رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں قوم کو بتاتے ہیں کہ ان کا کتنا خرچ ہے قوم کے اوپر؟ کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے اپنے ایک مضمون میں یہ مطالبہ کیا تھا ایک شخص سے، وہ بڑی باتیں کرتا ہے، 20 لاکھ لکھتا ہے، شواز گل۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ذرا اپنا 20 لاکھ جو ہے اس بات پر بھی دیکھو کہ یہ تمہارے ممبر جو ہے قومی اسمبلی کے، سینٹ کے اور صوبائی اسمبلیوں کے، ان پر ہر مہینے کتنا جو ہے پیسہ قوم کا جو ہے وہ لٹایا جاتا ہے۔ اس نے آج تک جو ہے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نہیں بتا سکتے قوم کو کہ ہم تمہیں جو ہے وہ کس طرح لوٹ رہے ہیں۔
ہماری لوٹ مار کتنی ہے یہ بدمعاش نہیں بتائیں گے. یہ سب فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں. انہوں نے دھوکے بازی کے لیبل لگائے ہیں علماء اور مفتی کے. یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ کرسیوں پر بیٹھ کر؟ سینٹ اور ممبر اسمبلی جو ہے، اسمبلی میں بیٹھ کر کیا دے رہے ہیں یہ قوم کو؟ ذرا بتایا جائے. سپریم کورٹ بتائے جو انصاف کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم انصاف کرتے ہیں، بتائے سپریم کورٹ یہ کیا دے رہے ہیں اس قوم کو؟ جس طرح یہ لوٹ رہے ہیں اس طرح سپریم کورٹ بھی لوٹ رہی ہے، ظلم دے رہی ہے اس قوم کو، کوئی انصاف نہیں دے رہی ہے. انہوں نے اس قوم کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے. سپریم کورٹ جو ہے ان لٹیروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کیا دے رہے ہیں اس قوم کو؟ یہ تو لوٹ مار کے ذریعے جو ہے قوم جو ہے یہود و نصارہ کے بینکوں کے سودی قرضے جو ہے اس قوم پر جو ہے مسلط کر رہے ہیں. مہنگائی مسلط کر رہے ہیں. ٹیکس جو ہے حرام جو ٹیکس ہیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں لگائے وہ مسلط کر رہے ہیں. یہ کون سا انصاف دے رہے ہیں اس قوم کو؟ سپریم کورٹ جو ہے ان کے اس خرمستیوں میں شامل ہے. سپریم کورٹ نے ان بدماشوں کو لگام دینی تھی، قانونی لگام دینی تھی، لیکن سپریم کورٹ جو ہے یہ مجرمانہ رویہ جو ہے یہ اختیار کیے ہوئے. یہ مجرم ہے سپریم کورٹ. جس طرح یہ اسمبلیوں والے مجرم ہے اس طرح سپریم کورٹ کے جج بھی مجرم ہے. کوئی انصاف نہیں دے رہے. یہ ظلم دے رہے ہیں اس قوم کو. جس طرح قوم لوٹ رہی ہے اس طرح جج بھی لوٹ رہے ہیں. ان کی بے پناہ لاکھوں ان کی تنخواہیں ہیں، لاکھوں سہولتیں ہیں. یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی امریکہ جا رہا ہے جج، کوئی جو ہے وہ برطانیہ جا رہا ہے. یہ عیاشیاں کرتے ہیں. قوم کے لوٹے ہوئے پیسے پر یہ امریکہ اور جو ہے وہ برطانیہ کی سیریں کرتے ہیں. یہ کوئی ہے ان کے اندر کوئی انسانیت کہ غریبوں سے ہم جو ہے ٹیکس کے ذریعے جو ہے یہ سارا کچھ وصول کر رہے ہیں؟ تو جب یہ پکڑے جائیں گے پھر ان کی کوئی التجا قبول نہیں ہوگی. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا ان کی کوئی پچھتاوا، ان کی کوئی حسرت، کوئی افسوس اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ کر لیں جتنا ظلم کر سکتے ہیں. انہوں نے آنکھیں جان بوجھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون کون اس ملک کو لوٹ رہا ہے. سب کو جانتے ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. فرمایا قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، فکذبتا، بس تو نے جھٹلا دیا تھا، بہا ساتھ میری آیتوں کے. تم نے میرے حکموں فیصلوں کو جھٹلا دیا تھا، میرے آسمانی دین کو نافذ نہیں کیا تھا. جس طرح نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اس مکمل قرآن کو نافذ کیا جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں، آج بھی نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا. ہم کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اس لیے کہ اسلام میں لوٹ مار نہیں ہے. یہ بیرون ملک جو ہے جائیدادیں بنا رہے ہیں. وہ پچھلا چیف جسٹس و بندر جو تھا فائز عیسیٰ، یہاں سے فوراً وہ بھاگ گیا باہر. جو ہے اس کا جو ہے ٹھکانہ جو ہے بنا رکھا تھا اس نے. جس نے بے غیرت ہے کہ ان کا جیسا کوئی بے غیرت ہے ہی کوئی نہیں. یہاں سے فوراً بھاگ جاتے ہیں کیونکہ لوٹ مار کی ہوئی ہوتی ہے. یہاں رہیں گے تو مقدمے چلیں گے، پکڑے جائیں گے. بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھاگ گیا، برطانیہ بھاگ گیا. ناجائز پیسہ، ناجائز لوٹ جو ہے، ظلم کی کمائی جو ہے اس کے ذریعے مکان وہاں پر جو بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہاں بنگلے بنائے ہوئے انہوں نے.
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بدھو ہے، بیوقوف ہے، قوم بے بس ہے، لاچار ہے، قوم جو ہے قوم کا بس نہیں چلتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو تکبر کرتا تھا، بڑا بنتا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہم علامہ صاحب ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہم مفتی صاحب ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہم اسمبلیوں کے بدماش ہیں علاقوں کے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، تو تکبر کرتا تھا، بڑا بنتا تھا دنیا میں۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا تو حقیقی انکار کرنے والوں میں سے، تم ہماری باتوں کا انکار کرتے تھے، بڑے بنتے تھے کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں جس کو چاہوں سزا دے دوں۔ تو بڑا بنتا تھا، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری ایک LLB ڈگری ہے، کافروں کے فتنے کی ڈگری ہے نا تیرے پاس، تیری یہ اوقات ہے؟ تیرے پاس اللہ کے دین کا کوئی علم نہیں ہے، تیری اوقات یہ ہے کہ تو LLB کی ڈگری پر جو ہے سپریم کورٹ کے جج بن کے جو ہے لاکھوں تو لوٹ رہا ہے قوم کی، یہ تیری اوقات ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن بھی تو اسی تکبر میں رہے گا؟ تیرا تکبر توڑے گا اللہ تعالیٰ، موت کے فرشتے تیرا تکبر توڑیں گے۔ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، جنہوں نے قوم کے ساتھ جرم کیے ہیں، مجرم ہیں قوم کے، لٹیرے ڈاکو ظالم ہے، جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے ظلم دیا ہے، وہ قوم کے مجرم ہے۔ قرآن کہتا ہے موت کے فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں، روح قبض کرنے سے پہلے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، وہ جانیں نہیں نکلتی۔ یہ اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے مجرموں کے لیے۔ فرمایا وَاسْتَكْبَرْتَ، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی دنیا میں، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، تو نے قرآن کی ڈگری لینے کی بجائے تو نے LLB کی ڈگری لی تھی، بجائے اس کے کہ تو قرآن کی ڈگری لیتا، تو نے جو ہے کافروں کے یہود و نصارہ کے فتنے کی LLB ڈگری لے کر جو ہے بہت بڑی کرسی پر تو بیٹھ گیا، تیرا حق بنتا تھا، اور تو تکبر کرتا تھا اس کرسی پر بیٹھ کر، فرعون بن گیا تھا، نمرود بن گیا تھا تو۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہو گیا تو حقیقی انکار کرنے والوں میں سے، تجھے ایسی کرسی ملی کہ تو میرے حکم کو تو نے انکار کر دیا، میرے دین کا انکار کر دیا تو نے، یہ تیری اوقات ہے۔ اور یوم القیامت، اور دن قیامت کی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اللہ جنہوں ان لوگوں کو کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا علی اللہ خلاف اللہ کے، جن لوگوں نے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں فرقے بنا کر کتابیں لکھنی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کے خلاف مذاہب کی، مذہبوں کی کتابیں لکھنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حشر تو دیکھے گا قیامت کے دن۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کی طرح آپ دیکھیں گے اللہ جنہوں ان لوگوں کو کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ خلاف اللہ کے، کتابیں خود لکھ لی فرقوں کی اور لوگوں سے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ دو جگہ آیتیں ہیں کہ کتابیں خود لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں کتابیں، وہ انہوں نے خود لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح فراڈ کرتے ہیں یہ فرقے، جھوٹ بول کر فراڈ کرتے ہیں اس امت کے ساتھ۔ اس امت کو خالص ایمان جو ہے اللہ کا قرآن پڑھانے کی بجائے یہ اپنی لکھی ہوئی فرقوں اور فتنوں کی کتابیں جو ہے پڑھاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ فرمایا
آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے خلاف، وجوہہم، چہرے ان کے مسودہ، سیاہ ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی قرآن کے مقابلے میں جو ہے کتابیں لکھ کر مذاہب تیار کر لیے، ان کی نشانی قیامت کے دن کیا ہوگی کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ کے قرآن کے حکم و فیصلوں کے ماننے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، لیکن جنہوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف کتابیں لکھنی اور ان کتابوں کے ذریعے جھوٹے مسئلے لکھ کر اللہ کے ذمہ لگا دیے، اللہ کی طرف سے قیامت کے دن پہلی سزا ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے جو ہے چہرے سیاہ ہوں گے، پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے خلاف جو ہے اپنی باتیں گھڑ کر، اپنی کتابیں دیکھ کر جو ہے اللہ کے خلاف جھوٹ بولا تھا دنیا میں، اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا تھا۔ فرمایا الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے بھی جہنم کے مسون ٹھکانہ، للمتکبرین، واسطے ان تکبر کرنے والوں کے، یہ جو کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے فرعون بنے ہوئے ہیں، جن کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کے قرآن کی ڈگری ہونی چاہیے، ان کے پاس کافروں کے فتنے کی ڈگری لے کر یہ کرسیوں پر بیٹھ کر بڑے متکبر بنے پھرتے ہیں، فرعون بن گئے ہیں یہ میرے مقابلے میں۔ کیا جہنم کے اندر ان متکبروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہماری جہنم بڑی وسیع ہے، ان متکبروں، ان فرعونوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ جو اللہ کے قرآن کی ڈگری لینے والے ہوتے ہیں تو وہ تو عاجز مسکین ہوتے ہیں، ان کے اندر تو تکبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تکبر تو ان کے اندر ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، کافروں کے فتنے کی تربیت کی ہوتی ہے انہوں نے، وہ ہوتے ہیں متکبر۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے کبھی تکبر نہیں کر سکتے، وہ نرم دل ہوتے ہیں، عاجزی پسند ہوتے ہیں۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور يُنَجِّ اللَّهُ، اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، بمفازتہم، بوجہ ان کی کامیابی کے، جنہوں نے اللہ کے دین پر محنت کی دنیا میں، اللہ کے آسمانی دین کو سمجھ کر اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیا، پرہیزگاری پیدا کر لی، برائی سے بچنے کی صفت پیدا کر لی، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوں گے، اور ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا، یونجی، نجات دے گا اللہ تعالیٰ۔ لا یمسہم، نہیں چھوئے گی ان ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو، السوء، خاص برائی، ان کو جہنم کا عذاب نہیں چھوئے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیا، برائی سے بچنے والے بنا لیا، اللہ کے حکموں اور فیصلوں نصیحتوں پر عمل کیا، اپنے اندر تکبر کی بجائے عاجزی، انکساری پیدا کی، یہ لوگ جو ہے قیامت کے دن جو ہے یہ کامیاب ہوں گے، اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا، اور ان کو کسی بھی وہ خاص برائی جو ہے اللہ کے عذاب کی وہ نہیں چھوئے گی ان کو۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن نورانی چہرے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے، اور جو اللہ کے مجرم ہیں، متکبر ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر عدل کے نام پر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قوم کے پیسے پر ظلم کرتے ہیں، قوم کے ساتھ عدل و انصاف کے نام پر، ان کے تکبر، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے چہرے قیامت کے دن جو ہے سیاہ ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ انہوں نے رب کے دین کو رد کر دیا، یہود و نصارہ کے فتنے کی ڈگری دے کر جو ہے یہ مسلط ہو گئے قوم پر، اور بے بہا لاکھوں تنخواہیں، لاکھوں سہولتیں، لاکھوں لوٹ مار، یہ کیسا انصاف ہے؟ جو خود قوم کو لوٹ رہے ہیں ناحق طور پر، ایک ڈگری پر، کافروں کے فتنے کی ڈگری پر جو لوٹ رہے ہیں، وہ اس قوم کو انصاف کہاں دیں گے؟ وہ
وہ کس طرح انصاف دے رہے ہیں اس قوم کو؟ فرمایا بلا جن کو اللہ نجات دے گا ان کے پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو خاص عذاب برائی جو ہے وہ نہیں چھوئے گی اور نہ ان کو غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خالق و پیدا کرنے والا کل شین ہر چیز کا، وہ ہوا اور وہ اللہ علی کل شین وکیل، اوپر ہر چیز کے وکیل نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جو شخص بھی جو کچھ کر رہا ہے اس قوم کے ساتھ، بھلائی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، سب کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم نے خیال رکھا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی نیک عمل کے، بغیر کسی دینی کام کے، جو تم ایسے جو ہے کلمہ پڑھ کر، صرف کلمہ پڑھ کر جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور کام سارے یہود و نصارہ والے۔ فرمایا لہو واسس، اللہ کے مقالید و چابیاں ہیں، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ خام خواہ فرعون بنے پھرتے ہیں اور اپنی فرعونی سے قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم انصاف دے رہے ہیں۔ اللہ کے پاس سارے خزانوں کی جو ہے وہ چابیاں ہیں، کوئی گنج بخش نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اللہ گنج بخش ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، اولئک، یہ لوگ ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کا انکار کیا دنیا میں، نہیں مانے اس کے حکم، نہیں سمجھا اس کے قرآن کو، نہیں تقوی پرہیزگاری پیدا کی اپنے اندر، قیامت کے دن یہ لوگ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، جہنم میں ہوں گے یہ۔ وہ میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو، آیت نمبر 52 کے بعد، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ بندو، اسرفوا، جنہیں زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اوپر اپنی جانوں کے، لا تقنطوا، نہ مایوس ہو جاؤ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ لوگوں جن سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، زمین و آسمان کا خلا بھر دو، تم نے بھر دیا گناہوں سے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تم نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، پھر بھی اللہ سے رو کر جو ہے معافی مانگ لو۔ تمہارے آنکھوں کے آنسو جو ہے یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈے کر دیں گے، اس کے سامنے رو کر عاجزی سے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے آنسو بہاؤ، تمہارے آنسوؤں سے تمہارا جہنم کی آگ بجھ جائے گی تمہارے لیے۔ گناہ ہو گئے ہیں، مایوس نہ ہو، معافی مانگ لو اللہ سے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر الذنوب، بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو، جمیعا، سب کو، جتنے مرضی گناہ ہوں، بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب تک سانس ہے معافی مانگ لے، اللہ اتنی وسیع اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ فرمایا انہ، بے شک وہ اللہ الغفور الرحیم، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے۔ وانیبوا، اور رجوع کرو، لوٹ آؤ، الی ربکم، طرف اپنے رب کی، اپنے رب کے حکموں، اپنے رب کے قرآن کی نصیحتوں، فیصلوں کی طرف لوٹ آؤ۔ چھوڑ دو جہالتیں، چھوڑ دو جاہل فرقوں کی کتابوں کو چھوڑ دو۔ آسمانی کتاب جو حق ہے، الحق من ربک، اللہ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا گیا ہے میرے حبیب، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے،
یہ جو ہے یہ فتنے جو ہے یہ لوگوں کو جھوٹ بتاتے ہیں، قرآن سے توڑ کر جو ہے، قرآن کی تفسیر سے توڑ کر جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ وہ قدوری کی جو ٹرانسلیشن ہدایہ ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ بہت بڑا جھوٹ، میں چیلنج کرتا ہوں 100% جھوٹ ہے۔ وہ قدوری کتاب جو عربی میں لکھی ہے ابو حنیفہ صاحب کی، ان کی وہ ٹرانسلیشن ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں مدارس میں کہ یہ تفسیر ہے قرآن پاک۔ اتنا بڑا جھوٹ، 100% جھوٹ، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں جھوٹ بولتے ہوئے۔ صرف ان کے جو ہے ان کا پروگرام کیا ہے کہ قرآن کو نیچا دکھایا جائے، قرآن کی آسمانی تفسیر کو نیچا دکھایا جائے، جھوٹ بول کر۔ فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، اور رجوع کرو، لوٹو طرف اپنے رب کی، اللہ کے دین کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا، اور جھک جاؤ، لَهُ واسف، اللہ کے، وہ جو بھی حکم دے قرآن پاک کے ذریعے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ من قبل، اس سے پہلے، یاتیکم، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس، العذاب، و خاص عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ جب اللہ کا عذاب آیا پھر تمہیں اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ واتبعوا، اور پیچھے چلو، احسن، سب سے اچھی بات کہ ما انزل، جو اتاری گئی ہے، الیکم، طرف تمہاری، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے آسمان سے جو سب سے اچھی بات اتاری گئی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس پہ عمل کرو، یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ ہے۔ اس میں کون سی پیچیدگی ہے، کون سی الجھن ہے، کون سی مشکل ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ تمہارے رب نے تمہاری طرف آسمان سے اتارا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، اور اس سب سے اچھی بات کے اتبعوا، پیچھے چلو۔ اس میں کون سا الجھاؤ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی جی؟ نیت خراب ہے، نیت میں فتور ہے، نیت میں اسلام دشمنی ہے، اس لیے قرآن کی بات نہیں ماننی۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، یاد یہ کہ آج تمہارے پاس العذاب، و خاص عذاب، بغتتاً، اچانک، اللہ کے اچانک عذاب آنے سے پہلے جو تمہاری طرف سب سے اچھی بات تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو۔ عذاب کے آنے سے پہلے اس کے پیچھے چلو جو اللہ کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے سب سے اچھی بات اتاری گئی۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، ہر مولوی جمعے کے اندر پڑھتا ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن خود بھی نہیں اس کو مانتا، اور نہ جن کو سناتا ہے ان کو بھی نہیں جو ہے ماننے دیتا۔ یہ ایسا ظالم ہے، یہ ایسا دشمن ہے اللہ کے آسمانی دین کا کہ نہ خود مانتا ہے نہ ان کو ماننے دیتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم نہ سمجھ سکو گے اس عذاب کو، کس طرح اچانک ایک لمحے میں اس عذاب نے تباہ کر دیا تم کو، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ اور ان تقول، یہ کہ کہے نفسن، کوئی جان، یا حسرت، اے افسوس، اللہ، اوپر اس کے، ما فرط کو، جو میں نے زیادتی کی، فی جنب اللہ، بیچ حق اللہ کے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا اس وقت پچھتائے گا کہ میں نے اللہ کے حق میں زیادتی کی تھی، میں نے اللہ کے حکموں، اللہ کی توحید میں نے زیادتی کی تھی، نافرمانی کر کے، میں نے اللہ کی توحید میں شرک اور کفر اور منافقت جو ہے ملا کر میں نے زیادتی کی تھی اللہ کے حق میں۔ اس وقت یہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُ، اور بے شک تھا میں، من الساخرین، البتہ حقیقی مذاق اڑانے والا، وہ مان لے گا اس وقت جب اللہ کا عذاب آیا، موت کی گھڑیاں آئیں، مان لے گا کہ میں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ میں کہتا تھا کہ یا اللہ، مجھے جن پر غضب نازل ہوا، یہودیوں اور جو گمراہ ہوئے عیسائی، ان کے راستے پر مجھے نہ چلانا، اور میں جو ہے شیطانی جمہوریت کو مسلط کر کے بیٹھا تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہی منافقت ہے، یہی مذاق ہے۔
اور تقولا یا کہے کوئی جان، لو اگر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدانی ہدایت دیتا مجھ کو، لکن تو البتہ میں ہو جاتا میں من المتقین حقیقی پرہیزگاروں میں سے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر کوئی کہے گا نا کہ کاش مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، اس وقت یہ کاش، یہ افسوس، یہ حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تقولا یا کہے کوئی جان ہی نہ جس وقت ترا وہ دیکھے گی العذاب خاص عذاب کو، لو اگر انا بے شک دی واسے میرے ہو کرتن لوٹ کر جانا، واپس جانا دنیا میں، فاکونا پس میں ہو جاؤں گا من المحسنین حقیقی نیکی کرنے والوں سے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اس وقت فریادیں کرے گا اللہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں ایک کام کروں گا، اللہ اس وقت کوئی التجا نہیں قبول کرے گا۔ بلا کیوں نہیں، تجھے کوئی وہاں پر جو ہے جاہل نہیں رکھا گیا دنیا میں، تو نے خود جو ہے جہالت جو ہے اپنائی تھی، تو نے جو ہے کیوں نہیں اللہ کے دین کو قبول کیا تھا۔ قد جات کا آیاتی تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، فکذبتا پس تو نے جھٹلا دیا تھا بہا ان میری آیتوں کو، حکموں کو، فیصلوں، نصیحتوں کو، واستکبرتا اور تو نے تکبر کیا تھا، تو بڑا بنا پھٹتا تھا، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے، عہدہ لے کر، کرسی لے کر تو تکبر میں داخل ہو گیا تھا۔ قرآن پڑھنے والوں کے اندر تکبر نہیں آتا، تو دنیا کے فتنے کی ایک ڈگری لے کر جو ہے تو متکبر ہو گیا تھا، فرعون بن گیا تھا، نمرود بن گیا تھا ہمارے سامنے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ تو نے LLB کی ڈگری لے کر، فتنے کی ڈگری لے کر تو کرسی پر بیٹھ گیا، متکبر ہو گیا اور تو اللہ کے دین کا انکاری ہو گیا۔ تو انصاف کی بجائے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے بیٹھ کر عدالت کی کرسی پر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دن قیامت کے طرح آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ زینہ ان لوگوں کو کذبوا اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا خلاف اللہ کے، وجوہہم چہرے ان کے مسودہ سیاہ ہوں گے، جنہوں نے جھوٹی باتیں لکھ کر، کتابیں جھوٹی لکھ کر، فرقوں اور مذاہب کی کتابیں جھوٹ کی بنیاد پر لکھ کر جو ہے اللہ کے ذمے لگا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ ان کو کیا تکلیف ہے قرآن سے، جب قرآن جو ہے آسمان سے اترنے والی کتاب محفوظ ہے، اس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے قرآن کو مانتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے؟ یہ کیوں قرآن چھوڑ کر جو ہے گمراہی کی کتابیں لکھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ان کے پہچان کے لیے قیامت کے دن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں علیہ فی جہنم، کیا نہیں ہے بھی جہنم کے مسکن ٹھکانہ للمتکبرین، وہاں سے تمام تکبر کرنے والوں۔ یہ جو کافروں کے فتنے پر متکبر بنے ہوئے ہیں، فرعون اور نمرود بنے ہوئے ہیں، کیا ہمارے پاس جہنم میں ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم بہت وسیع ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، جو برائیوں سے بچنے والے ہوئے، جو اللہ کے قرآن کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوئے، بے مفاز آتے ہیں بوجہ ان کی کامیابی کے اللہ ان کو نجات دے گا۔ لا یمسہم نہ چھوئے گی ان کو سوء خاص برائی یعنی جہنم کا عذاب، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہر چیز کا، وہ ہوا اور وہ اللہ علی کل شیء اوپر ہر ایک چیز کے وکیل نگہبان ہے۔ ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، ہر مخلوق کی چیز چھوٹی چھوٹی بڑی اس نے پیدا کی ہے، اور اس چیز اپنی مخلوق پر وہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے۔ لہو مقالید و واسع اسی کے چابیاں ہیں، السماوات تمام آسمانوں کی، والارض زمینوں کی، زمینوں و آسمانوں کے تمام خزانوں کی چابیاں جو ہے اللہ کے پاس۔ اللہ گنج بخش ہے، کوئی گنج بخش نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
والذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے آیت اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، اولئک یہ لوگ ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کا، نصیحتوں کا، قرآن کا انکار کیا، یہی ان کا قیامت کے دن جو ہے حقیقی نقصان اٹھائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔